بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایک ایسے نبی جو 100 سال تک مردہ رہے اور پھر 100 سال بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ 100 سالوں بعد جب وہ موت کی نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا معجزہ جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کو فلکیات کا علم تھا اور شریعت موسی کے عالم بھی تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر آپ لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام سے کتاب صحیفہ اسرا موجود ہیں، لیکن اس میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 458 قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ اول نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام ان قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں باقاعدہ عبادت کی ترویج کی اور دیگر مذہبی رسومات کو پھر سے نافذ کیا اور یروشلم شہر میں بہت سارے تعمیری کام کروائے۔ اس زمانے میں تورات کو کوئی حافظ نہیں تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالی بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ وقت نصیر جو صرف نہ کہ ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ بھی کر دیا اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ یہی وہ پہلا فساد تھا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں کیا گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد کسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام وقت نصیر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا تھا اور آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے۔ آپ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہیں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ اس پورے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اے عزیر، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ حصہ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہی کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ سوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، نہیں بلکہ یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوئے اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور ہڈیاں بکھر گئی ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلی، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو مجھے پہلے ہی تھا، اب عین یقین حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اب آپ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان میں پہنچے۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کو ایک ضعیف عورت ملی جو پاؤں سے معذور اور نابینا ہو گئی۔ وہ آپ کے گھر کی غلام تھی اور آپ نے اس کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں؟ پھر کہنے لگی
کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے تھے وہ ضرور قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے ہی معجزات سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد وہ باندی آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال تھی اور اس مجلس میں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں بلند آواز سے کہا یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا تھا کہ بخت نصیر کی ستم انگیزوں کی بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر پہنچ کر تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس کا مقابلہ اس سے کیا گیا تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنا لیا، نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے۔